نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، محترمات مسلمات بہنوں، رمضان المبارک کے ان دروس میں آپ حضرات کے سامنے عشاء کی تراویح کے بعد مسائل کا درس ہوتا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ دروس میں کئی مسائل بیان کیے گئے. ایک عنوان یہ بیان کیا گیا تھا اس ٹاپک پر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ چیزیں بیان کی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف روزے کی قضا لازم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے یہ مسائل بیان ہو گئے. آج کا جو درس ہے اس میں یہ موضوع جو آج کے درس کا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رمضان کے بعد پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے. ان کو یہ اجازت دی گئی. کچھ لوگ ہیں، تو ہم آج ان لوگوں کو بیان کریں گے وہ کون لوگ ہیں، یا یوں کہیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہے. تو جو خواتین والی ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. پہلے وہ چیزیں بیان کریں گے جو مردوں اور خواتین دونوں کے ساتھ ہے. پہلی چیز جس کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں آپ روزہ اس رمضان کے بعد رکھیں، اس کی قضا کر لیں، وہ ہے بیماری. رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں انتہائی مشقت ہوتی ہے، وہ رکھ نہیں سکتا، تکلیف ہوتی ہے اس کو، یا مرض اور بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے کہ اگر میں نے یہ روزہ رکھا تو بیماری بہت بڑھ جائے گی، اور مسلمان ڈاکٹر، مسلمان طبیب، مسلمان معالج اس کو یہ کہہ دے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، جس سے تم بیمار ہو سکتے ہو، بیماری تمہاری بڑھ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو اجازت دے وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد اس کی ان روزوں کی قضا رکھے گا. اب وہ بعد میں وہ بتاؤں گا وہ تفصیل میں. اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رمضان میں بیمار ہو گیا ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا تو مجھے فدیہ دینا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، فدیہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا، رمضان میں اس کا آپریشن ہوا تو ٹیمپرری بیمار ہے نا، رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو روزوں کی قضا کر لیں. یہ ٹیمپرری بیماریاں ہیں. ایک بیماری وہ ہے جو پرماننٹ بیماری ہے، کہ ہمیشہ کے لیے ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پوری زندگی، یا وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. ایسے شخص کے لیے حکم ہے جو زندگی بھر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اب وہ روزے کا فدیہ دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. گندم کے حساب سے اگر دے، 2.25 سیر گندم، احتیاطاً 2 سیر گندم، یا 2 سیر گندم کی قیمت،
یا گندم کا آٹا ہو، اس کی 2 سیر گندم کے آٹے کی جو مارکیٹ میں ویلیو ہے، جو قیمت ہے، وہ 1 روزے کا فدیہ ہے۔ ہم نے 3 پاؤنڈ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس سال، ویسے تو 3 پاؤنڈ سے کم ہی بنیں گے، احتیاط اسی میں ہے، تو 3 پاؤنڈ سے حساب لگائے، اگر 60 روزے ہو، اگر 30 روزے ہو تو کتنے ہو گئے بھائی؟ 90 پاؤنڈ ہو گئے، احتیاط 100 پاؤنڈ کر لو، یہ فدیہ ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتا، رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتا، زندگی بھر وہ بیمار ہے یا ایسا بوڑھا ہے کہ رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے ہے یہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، رمضان کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کو قضا ہی روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر اس نے فدیہ دے دیا تو ثواب ملے گا، اس کو غریب اس کو دعائیں دیں گے، ثواب ملے گا، لیکن روزے پھر بھی رکھنے، جان نہیں چھوٹے گی اس کی۔ یہ جو فدیہ ہے، اس کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، کل میں نے کفارے کا مسئلہ بیان کیا تھا، اب یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ اب 30 دنوں کا فدیہ ہے، اب روزانہ ایک غریب کو آپ وہ فدیے کی رقم دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اکٹھی آپ 30 آدمیوں کو دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک فقیر کو، ٹھیک ہے، وہ 30 روزوں کے جو فدیے کی رقم ہے 90 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ ایک فقیر کو دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو کل مسئلہ بیان کیا تھا نا کفارے والا، اس میں اور اس میں فرق ہے، وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتے ہیں، کل تفصیل سے میں نے بتایا تھا، اس میں فرق ہے، یہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی 30 روزوں کا فدیہ اکٹھے دیتا ہے، ایک دن میں دیتا ہے، ایک فقیر کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا فدیہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ فدیے کا مسئلہ بھی درمیان میں بیان کر دیا۔ تو پہلا شخص ہے بیمار، دوسرا شخص ہے مسافر۔ مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ شخص جو سفر میں ہو، او علی سفر، رمضان کے روزے، رمضان کے دنوں میں وہ سفر پر ہو، سفر میں ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اب یہ چند باتیں میں بیان کروں گا۔ آج ہمارے یہاں ظہر میں بخاری کا درس ہوتا ہے، تو ہم نے درس میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس میں تو حدیث بیان ہوتی ہے اور رات کو پھر ہم مسائل بیان کرتے ہیں تفصیل سے۔ وہ 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص سفر پر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے؟ اگر رکھ سکتا ہے، موسم اچھا ہے، انگلینڈ والا موسم ہے، تو روزے تو رکھ سکتا ہے۔ افضل کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی تینوں رحمہم اللہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے وہ روزہ رکھے۔ یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا، بہتر یہ رکھے، رکھ سکتا ہے تو رکھے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں افضل یہ نہ رکھے۔ اب ان کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ ابن حزم یہ بھی ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا افضل کی بات نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ نہ رکھے۔ ان کا الگ مسلک ہے، کہتے ہیں واجب ہے نہ رکھے، لیکن جمہور علماء کا یہ مسلک نہیں ہے۔ جمہور علماء کا یہ ہے کہ بھائی اس کو چوائس ہے رکھے یا نہ رکھے، اور افضل یہ ہے کہ اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، تاکہ رمضان کی رحمتیں برکتیں اس سے مس نہ ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے قرآن میں او علی سفر، جو شخص سفر پر ہو، یعنی روزہ جب شروع ہو رہا ہے اس وقت وہ سفر میں ہو۔ یہ میں نے آج درس میں بھی بیان کیا تھا۔ مثال کے طور پر آج جو صبح آنے والی ہے، صبح کسی کو سفر کرنا ہے اور اس کی فلائٹ ہے صبح مثال کے طور پر 12 بجے، اس کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے 9 بجے، آکسفورڈ سے کب نکلے گا؟ وہ 8 بجے۔ اب 8 بجے تک تو وہ آکسفورڈ میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ مجھے صبح سفر کرنا ہے۔
بابا جی سفر تو آپ کا شروع نہیں ہوا صبح صادق جب ہو رہی ہے، جب روزہ شروع ہو رہا ہے اس وقت تو آپ مسافر نہیں ہیں، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ روزہ رکھیں گے۔ ہاں جس وقت صبح صادق روزہ شروع ہو رہا تھا اس وقت آپ آکسفورڈ سے نکل چکے ہیں اور آپ سفر میں ہیں، اب آپ کو مثلا ابھی کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے، اس کی فلائٹ ہے، صبح ابھی جا رہا ہے، آکسفورڈ سے نکل گیا، اب سحری کا وقت آیا تو وہ سفر میں ہے، اب اس کو اجازت رکھے یا نہ رکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ایک اور آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ آکسفورڈ سے برمنگھم جا رہا ہے، تو مسافر ہوگا برمنگھم جب جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ ظہر کی نماز پڑھ کر برمنگھم جائے گا، تیاری کر لی اس نے، گھر سے 1 بجے تیار ہو گیا، جی میں مسجد میں 1:30 بجے نماز پڑھوں گا پھر میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا وہ جناب کیا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، 1 بجے نماز، 1 بجے تو نہیں ہوگا، 1:30 بجے، 1 بجے کے بعد ٹائم داخل ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی میں ظہر کی نماز پڑھ کر جاؤں گا، اب وہ پوری پڑھے گا یا آدھی پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا، اس لیے کہ ابھی تو وہ سٹی کے اندر ہے، سٹی تو اس نے چھوڑی نہیں ہے نا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، یہ جو سفر شروع ہوتا ہے اس کا ایک ڈسٹنس ہے، اس کی ایک مقدار ہے، منیمم مقدار اس کی وہ ہے 48 میل، کہ آکسفورڈ سے آپ باہر نکلیں اور پھر آگے کم از کم 48 میل آپ کا سفر ہو، 48 مائلز کم از کم، تو مسافر ہوں گے۔ اس کی دلیل علماء یہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، یہ روایت مسلم میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر جو مسح کی مدت بتائی ہے، تو جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو 1 دن اور 1 رات موزے پہنے رکھے اس پر مسح کر سکتا ہے، لیکن مسافر 3 دن اور 3 رات تک کر سکتا ہے، مسافر 3 دن۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جو روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے جو سفر کی مدت ہے کم از کم 3 دن ہے، اور 3 دن جو اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں وغیرہ میں، وہ درمیانی رفتار سے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 48 میل بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دلیل یہ ہے۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم میں روایت ہے، کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمان عورت ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ بغیر محرم کے سفر کرے، اتنا لمبا سفر اگر اس کو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی 3 دن اور 3 رات والی ڈسٹنس ہو تو مسافر بنتی ہے، اور وہ 48 میل بنتی ہے جو میں نے بتایا۔ یہ دلیل ہے، اس سے معلوم ہوا کم از کم 48 میل ہونی چاہیے۔ اچھا، اب 48 میل ہمارے لوگ، یہ تو معلوم ہے ہمارے لوگوں کو کہ 48 مائلز کی ڈسٹنس ہو، لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں، آج کل ہے موبائل کا زمانہ ہے نا، موبائل، اب ہم کرتے کیا ہے، ایک آدمی کو یہاں سے جانا ہے، مثال کے طور پر آکسفورڈ سے اس کو جانا ہے کسی اور شہر میں، ٹھیک ہے، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے پوسٹ کوڈ ڈالا، گاڑی میں بیٹھا اور اس نے جناب وہاں سے موبائل کے اندر پوسٹ کوڈ ڈال کر اب وہ اس کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، نیویگیشن کو فالو کر رہا ہے۔ اب نیویگیشن اس کے گھر سے اس کو بتا رہا ہے تمہارے گھر سے لے کر وہ جو اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں اس گھر تک اتنا ڈسٹنس ہے، وہ کتنا ہے، 48 مائل۔ وہ کہتے ہیں مسافر ہو گیا، بابا نہیں ہوا، اس لیے کہ تمہارے گھر سٹی کے اندر ہے اور اس کا گھر بھی سٹی کے اندر ہے، تو جو سٹی سے باہر نکلیں گے، جہاں سٹی ختم ہوتی ہے، جو رنگ روڈ ہے، بارڈر آف دا سٹی سے آپ کا ڈسٹنس شروع ہوگا، جس سٹی میں جا رہے ہیں اس کے بارڈر تک،
اندر والا ڈسٹنس شمار نہیں ہوگا. ہمارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اندر والا شہر کے اندر، بعض شہر کے اندر تو 10 میل سفر ہوتا ہے، 5 میل سفر ہوتا ہے. پھر بات سمجھ میں آئی؟ تو شہر کے بارڈر سے لے کر دوسرے شہر کے بارڈر تک یہ جو ڈسٹنس ہے، اگر یہ منیمم 48 میل ہے تو آپ مسافر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ ہے. اب آپ جب وہاں پہنچ گئے، مثلا ایک آدمی آکسفورڈ سے بریڈ فورڈ چلا گیا، اگر اس نے وہاں جا کر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، اب وہ مسافر نہیں ہے، اب وہ مقیم ہو گیا. نیت کر لی، نیت پر ہے. اچھا 15 دن رہنا فرض نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ہے بریڈ فورڈ چلا گیا، اس نے کہا جی میں تو یہاں 20 دن رہوں گا، تو مسافر ہو گیا. نماز بھی 4 پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا. 2 دن بعد اس کا ارادہ بدل گیا، نہیں واپس جا رہا ہوں. وہ مسافر ہی تھا وہاں پر، مقیم ہی تھا وہاں پر، وہ وہاں مسافر نہیں تھا، اس لیے کہ نیت پر ہے. ایک آدمی بریڈ فورڈ گیا، وہ کہتے ہیں جی میں تو 2 دن رہوں گا، میرا کام ہے ہو جائے تو واپس جاؤں گا. نیت نہیں کی، 2 دن میں کام نہیں ہو، کہتے ہیں اور 2 دن رہوں گا، پھر کہتے ہیں اور 2 دن رہوں گا، پھر کہتے ہیں اور. نیت نہیں کرتا، پورا مہینہ رہ گیا، سٹل مسافر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بنیادی مسئلے سیکھ لو. تو یہ اس کو کہتے ہیں مسافر. مسافر اور مریض دونوں کو اجازت ہے روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. اب جب بعد میں روزے رکھے گا، قرآن نے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے رمضان کے بعد شمار کر کے رکھے اتنے دنوں میں. علماء نے لکھا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے دنوں کہ اس کے اوپر قضا ہے فعلیہ القضاء، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے اس نے قضا کیے ان کو اتنے دنوں کو شمار کر کے بعد میں روزے رکھے. یہ کیوں کہا؟ مطلب یہ جتنے روزے اس سے قضا ہوئے ہیں اتنے دن اگر رمضان کے بعد اس کو زندگی کے ملے تو وہ قضا وہ رکھے گا. اتنے دن نہیں ملے اس کو تو گنہگار نہیں ہوگا. دیکھو قرآن کی خوبی، دیکھو قرآن کا کمال دیکھو. ورنہ ایک آدمی رمضان کے بعد مر گیا، پھر قرآن نے کہا نہیں، اس کو دن ہی نہیں ملے. ایک آدمی کے 10 روزے قضا ہوئے، عید کا دن گزر گیا، عید کے بعد اس کو 10 دن ملے اور اس نے روزے نہیں رکھے، اب گنہگار ہے. اگر اس کو 10 دن ہی نہیں ملے تو گنہگار نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا کمال. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو رمضان کے بعد قضا رکھے. قضا چاہے اکٹھے رکھے، چاہے الگ الگ رکھے، چاہے فوراً رکھے چاہے بعد میں رکھے. فوراً نہیں رکھتا، سردی کے دنوں میں رکھتا ہے تب بھی رکھ سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے. تو وہ رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرے گا. تو یہ مسافر اور مریض ان دونوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو بعد میں رکھ سکتا. باقی انشاءاللہ جو خواتین کے ساتھ متعلقہ مسائل ہے وہ ہم کل بیان کریں گے. اللہم انا نسألک